अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार एकजहती के तहत मरकज़ नवायत अबूज़बी ने 50 साला तक़रीबात मुलतवी करने का ऐलान किया। कहा कि इस मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों के साथ खड़े अवाम ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए सराहना की। मुस्लिम मुखालिफ बयान देने वाले आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की हठधर्मी बरकरार। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ दिए गए बयान पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद कहा कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस तेज होने की खबरें। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी उनके अरकान असेंबली को 50 करोड़ और ओहदे का लालच दे रही है। जल्द ही वीडियो और ऑडियो रिलीज़ करने का भी ऐलान किया है। न्यूयॉर्क में अब तक का सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा देखने को मिला है। सहूनियत मुखालिफ यहूदियों ने न्यूयॉर्क में बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया है। गज़ा में जंगबंदी के आसार नज़र आ रहे हैं। कतर की सालिसी में जंगबंदी को लेकर एक मुस्बत पेशरफ्त की खबरें सामने आ रही हैं। यरगमालियों की रिहाई के बदले जंगबंदी की बातें की जा रही हैं। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो गज़ा की पट्टी पर अपने पागलपन की हालत से फ़ौरन बाहर निकल आए और अपने हमले बंद कर दे। उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से ख़वातीन, बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाने से इंसानी बहरान मज़ीद गहरा होता जा रहा है। गज़ा में इसराइल की ताज़ा कार्रवाई से वहशत का आलम है। गज़ा में मुकम्मल ब्लैकआउट के दरमियान इजरायली फ़ौज की बमबारी तेज़, इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद, मीडिया इदारों और इमदादी एजेंसियों का अपने अमले से राब्ता भी मुनक़ते। इजरायली कार्रवाइयों के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में हमास और इजरायली फ़ौजियों के माबेन झड़पें। फ्रांसीसी सफ़ीर ने कहा, बंद कमरे के इजलास में इसराइल ने जंग के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने की जानकारी दी। इनमें से कुछ खबरों पर करेंगे तफसीली बात। गज़ा में इजराइल की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी फ़ौजी कार्रवाई जारी है। गज़ा में हलाकतों की तादाद अब 7,500 से तजावुज़ कर गई है। एक अंदाज़े के मुताबिक 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इजरायली हमलों में ज़ख्मी हुए हैं। एक और बड़ी हैरानकुन पेशरफ्त ये हुई है कि गज़ा में टेलीफोन और इंटरनेट खिदमात पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। यही वजह है कि गज़ा से बाहरी दुनिया का राब्ता अब ख़त्म हो चुका है। ऐसे में अब खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब इजरायली जारहियत के सबूत दुनिया पर ज़ाहिर भी नहीं होंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है कि इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली गज़ा पट्टी पर ज़मीनी हमले का पेश ख़ीमा है। वहीं इसी दौरान जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का बयान भी सामने आया है, जिसके मुताबिक गज़ा में काम करने वाले उसके अमले से उनका राब्ता मुनक़ते हो गया है और हमें गज़ा में अपने अहलकारों की हिफाजत से मुताल्लिक़ सख्त तशवीश है। आलमी इदारे सेहत ने भी गज़ा में इंटरनेट खिदमात की मुअत्तली पर तशवीश का इज़हार किया है। ह्यूमन राइट वॉच की सीनियर टेक्नोलॉजी और इंसानी हकूक़ की मुहक़्क़िक़ का कहना है कि बमबारी वाले इनकिलों में मुकम्मल मुवासलाती ब्लैकआउट लोगों को अपने प्यारों से बातचीत करने और जान बचाने वाली तिब्बी और दीगर ज़रूरी खिदमात तक रसाई से रोक रहा है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि मुस्लिम दुश्मनी और इश्तिआल अंगेज़ी में बीजेपी के तमाम लीडरों से आगे निकलना चाहते हैं, उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिलने के बावजूद छत्तीसगढ़ में दिए गए अपने बयान का दिफा किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने इंतखाबी रैली के दौरान रियासत के वज़ीर मोहम्मद अकबर पर बिल्कुल दुरुस्त तनक़ीद की है और उन्हें इसका अफसोस भी नहीं है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके बयान को फ़िरक़ावाराना तंज़ से पुर करार देते हुए उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों उन्होंने कांग्रेस एमएलए के उम्मीदवार के ताल्लुक़ से बयान देते हुए कहा था कि अगर आज अकबर को यहाँ से रवाना नहीं किया गया तो कौशल्या की ये ज़मीन नापाक हो जाएगी। कांग्रेस ने इस बयान पर एतराज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब क्या कार्रवाई करेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन जमातें जो है वो लगातार इल्ज़ाम लगाती रही हैं कि वो अब बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। कर्नाटक में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस जारी है। इस तरह का इल्ज़ाम अब कांग्रेस ने आयद किया है। कांग्रेस रुकन असेंबली गनिगा रवि का कहना है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके साथियों को 50 करोड़ रुपए और एक वजारती ओहदे की पेशकश की जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक शख्स जो राब्ता कर रहा है और तजवीज़ पेश कर रहा है वो BS येदियुरप्पा का साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी NR संतोष है। उन्होंने कहा कि हमारे पास उनकी वीडियोस हैं और इस वाक़े को वज़ीर आला सिद्धरामैया और नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार को भी इस सिलसिले में जो है वो जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस सिलसिले में वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की जाएगी। गज़ा पर वहशाना इसराइली बमबारी 22वें रोज़ में दाखिल हो गई है। सहयूनी जारहियत तेज़ होने के दौरान अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने उर्दून की तरफ से पेश की गई अरब करारदाद के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। इस करारदाद में गज़ा की पट्टी में फ़ौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। 120 मुल्कों ने करारदाद की हिमायत की।
قرارداد نے شہریوں کے تحفظ اور موجودہ بحران میں قانون اور انسانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جنرل اسمبلی نے 120 ارکان کی منظوری کے ساتھ قرارداد کو منظور کیا ہے۔ 14 ملکوں نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا اور 45 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس قرارداد پر آپ کو بتا دیں کہ عمل لازمی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک غیر پابندی قرارداد ہے۔ جنگ بندی پر ووٹنگ میں ہندوستان بھی غیر حاضر رہا اور وجہ یہ بتائی کہ اس میں حماس کے حملے کی مذمت نہیں کی گئی۔ اب اس کو لے کر پرینکا گاندھی نے حیرت کا اظہار کیا اور مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی بھی موقف اختیار کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور خاموشی سے قانون کی دھجیاں اڑانے کو دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین میں انسانیت کو تباہ کیا جا رہا ہے، یہ ان اقدار کے خلاف ہے جن پر ہمارا ملک قائم رہا ہے۔ قطر نے ہندوستانی بحریہ کے 8 سابق عہدیداروں کو موت کی سزا سنائی ہے، جن میں آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کے ایک شخص بھی شامل ہیں۔ ان کے ارکان خاندان قطر کی عدالت کے فیصلے سے سخت پریشان ہیں، جنہوں نے ان کو بچانے کے لیے وزیر اعظم مودی سے راست مداخلت کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کسی کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا جرم کیا ہے اور اس کو کس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، تاہم اس معاملے میں گرفتار کیوں کیا گیا ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ روز قطر نے ہندوستانی بحریہ کے 8 سابق عہدیداروں کو موت کی سزا سنائی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ قطر کے ایک آبدوز پروجیکٹ کی جاسوسی کر رہے تھے اور یہ جاسوسی ہندوستان کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ جاسوسی تھی اسرائیل کے لیے، اور یہ لوگ ایک نجی کمپنی دہرا گلوبل نامی ایک کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہیں اگست 2022 میں حراست میں لیا گیا تھا، جس کے بعد کئی ماہ بعد قطری حکام نے انکشاف کیا کہ یہ لوگ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ یہ معاملہ پھر چلتا رہا اور آخرکار 26 اکتوبر کو انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ آج کل غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس کرب اور تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، وہاں کے بچے ہوں، خواتین، بڑے بوڑھے، جس تکلیف کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم سبھی اس سے واقف ہیں۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور ہر شخص اب اس کو دیکھ کر جتنا اس سے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ کہیں مظاہروں کے ذریعے تو کہیں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے ذریعے لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو کہیں مسلمان اپنی تقریبات منسوخ کر اپنی اسلامی حمیت وغیرہ کا کم از کم ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اب فلسطین کی موجودہ صورتحال اور وہاں کے باشندوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے مرکز النوائت ابوظہبی کی 50 سالہ تقریبات ملتوی کر دی گئی ہیں۔ اس بات کی جانکاری مرکز النوائت کے جنرل سیکریٹری جناب آفتاب یمجے نے دی ہے۔ مرکز النوائت کے 50 سال کی تکمیل پر 18 نومبر کو مرکزی تقریب ہونی تھی اور اس سے قبل مختلف پروگرام وہ ترتیب دیے گئے تھے جنہیں اب ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مرکز النوائت کے اس اقدام کی عوام سراہنا کر رہی ہے کیونکہ ایسے حالات مسلمانوں کو کسی بھی طرح خوشیاں منانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں کہ اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے، ان پر جو مصیبت ٹوٹ پڑی ہے انہیں صبر عطا کرے، دشمنوں کے مقابلے میں انہیں ثابت قدم رکھے اور قبل اول کو ظالم یہودیوں سے آزاد کرائے۔ غزہ پر 21 دنوں سے جاری اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے بیچ جمعے کی شام جنگ بندی کے کچھ آثار پیدا ہوئے ہیں۔ حماس کی اس دھمکی کے بعد کہ جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی یرغمالوں کی رہائی ممکن نہیں ہے، قطر کی ثالثی میں جنگ بندی کی بات چیت میں اہم پیش رفت کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق غزہ پر 21 دنوں سے جاری بمباری کے بعد اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف عوامی غصہ بھی کم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یرغمالیوں کی رہائی کے مطالبے میں شدت نے انہیں اب جنگ بندی کے امکانات پر بات چیت کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ غزہ پر زمینی حملے کی صورت میں ممکنہ نقصانات کے تعلق سے بھی فکر مند ہے۔ حالانکہ ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ بندی کی امید پیدا ہوئی ہے، مگر ماہرین نے متنبہ بھی کیا ہے کہ ابھی بہت زیادہ پر امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قطر جو کہ اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس نے فوری جنگ بندی اور تمام قیدیوں کی رہائی کی بات کی ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی نمائندہ شیخہ عالیہ نے کہا کہ بے قصور شہریوں پر اسرائیلی حملے تباہ کن ہیں جو کہ خطے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ اقوام متحدہ اس معاملے میں اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تشدد کے خاتمے کے مطالبے کو دہراتے ہوئے مکمل جنگ بندی اور تمام قیدیوں بطور خاص غیر فوجی قیدیوں کی رہائی کی مانگ کرتے ہیں۔ حماس کے اعلیٰ سطحی وفد نے گزشتہ روز روس کا دورہ کیا اور حکام سے اسرائیلی حملوں کے تعلق سے گفتگو کی۔ حماس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر موسیٰ ابو مرزوق نے دارالحکومت ماسکو میں روس کے نائب وزیر خارجہ کے ساتھ فلسطین میں جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں پر طویل گفتگو کی۔ اس موقع پر حماس کے سیاسی شعبے کے اراکین نے غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت پر روسی حکام کو بریفنگ بھی دی اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے حق پر زور دیا۔
حماس کی قیادت نے روسی حکام کو خبردار بھی کیا کہ اگر اسرائیل نے جارحیت کا سلسلہ یوں جاری رکھا تو فلسطین میں اسرائیل کے خلاف عوامی غم و غصہ آتش فشاں بن کر پھٹ سکتا ہے۔ اس میٹنگ میں اسرائیلی ارغمالوں کی رہائی کے تعلق سے بھی گفتگو ہوئی اور حماس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے قبضے میں 222 اسرائیلی ہیں، جبکہ 50 سے زائد اسرائیلی بمباری کی وجہ سے 50 سے زائد ارغمال وہ مارے گئے ہیں۔ روسی حکام سے حماس کے وفد کی ملاقات کے بعد حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے روس اور چین دونوں کے موقف اور سلامتی کونسل میں ان کی کوششوں کی بھی وہ ستائش کی ہے۔ غازی پور کی MP-MLA عدالت نے 2010 کے گینگسٹر کیس میں سابق MLA مختار انصاری کو 10 سال کی سزا سنائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ عدالت نے اس معاملے کے دوسرے ملزم سونو یادو کو 5 سال قید اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی۔ MP-MLA کورٹ کے جج اروند مشرا کی عدالت نے جمعرات کو ہی گینگسٹر کیس میں مختار انصاری کو مجرم قرار دیا تھا۔ جمعے کو سزا سنانے کے دوران ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش ہونے والے مختار انصاری نے افسردگی سے کہا کہ اس معاملے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2005 سے جیل میں ہیں اور وہ اس طرح کی سازش کیسے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی مختار انصاری کے وکیل لیاقت نے کہا کہ کیس قابل سماعت ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے اور امید ہے کہ انہیں انصاف ملے گا۔ مالدیپ کے نومنتخب صدر محمد معیزو نے کہا ہے کہ مالدیپ سے اپنے فوجی اہلکاروں کو ہٹانے کے لیے ہندوستانی حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات بہت کامیاب رہے ہیں۔ ہندوستان واحد غیر ملکی طاقت ہے جس کی مالدیپ میں فوجی موجودگی ہے۔ تقریباً 70 ہندوستانی فوجی اہلکار جزیرے نما ملک میں ریڈار اسٹیشنز اور نگرانی کرنے والے طیاروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہندوستانی جنگی جہاز مالدیپ کے خصوصی اقتصادی زون میں گشت میں بھی وہ مدد کرتے ہیں۔ بہرحال بحرین کے علاقے میں چین کے ساتھ جغرافیائی سیاسی مسابقت کے درمیان یہ پیش رفت نئی دہلی کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ معیزو کا مالدیپ سے ہندوستانی فوج کو ہٹانا ایک اہم انتخابی وعدہ تھا۔ معیزو نے کہا کہ ہم ایک 2 طرفہ تعلقات چاہتے ہیں جو کہ باہمی طور پر فائدہ مند ہوں۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔